الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد صفحہ نمبر 214 سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 21 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذی اور کہا جس نے اشتراہ خریدا تھا جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا میں مصر سے اس نے کہا لامرأتہ اپنی بیوی سے اکرمی باعزت رکھ اکرام کے ساتھ رکھ مثواہ اس کی رہائش اس کا ٹھکانہ عسا ہو سکتا ہے امید ہے کہ اینفعنا یہ ہمیں نفع دے گا او نتخذہ ولدا یا ہم اس کو بنا دیں بچہ یعنی اپنا بیٹا بنا دیں وَكَذَلِكَ اور اسی طرح مَكَّنَّا ہم نے جگہ دی یوسف علیہ السلام کو فی الارض زمین میں وَلِنُعَلِّمَهُ اور تاکہ ہم سکھائیں اس کو میں تعبیر الاحادیث باتوں کی اصل حقیقت میں سے واللہ اللہ تعالیٰ غالب ہے علی امرہ اپنے کام پر اپنے امر پر ولیکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا يعلمون نہیں جانتے ولما اور جب بلغ وہ پہنچ گیا اشدہ اپنی جوانی کو آتیناہ دیا ہم نے اس کو حکم وعلما وعلم وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نجزی ہم جزا دیتے ہیں المحسنین احساس کرنے والوں کو اب آپ نے پیچھے پڑھا سیدنا یوسف علیہ السلام کو کافر والوں نے بیچ دیا تو اب کافر والوں نے بیچا تو وہاں انہیں مصر کے اندر خریدا گیا تو خریدنے والا عزیز مصر اس کے لیے عزیز کا لفظ آگے قرآن مجید میں خود موجود ہے یا ایوہ عزیز تو یہ عزیز مصر جو ہے یہ کوئی وزیر یا کسی بڑے عہدے اور فائد شخص تھا جس نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو خرید لیا تو جب اس نے خریدا تو اپنی بیوی کو یہ تلقین کی بیوی اس کی جو بیوی ہے اس کا نام عام لوگوں میں مشہور ہے زلیخا اور بعض مفسرین اس کا نام راعیل ذکر کیا ہے دونوں نام قرآن سے ثابت نہیں ہے تفسیر کے اندر بعض اقوال ہیں اور ہمارے تفسیر کے بہرحال یہ نام کسی مسترد نہیں سے ثابت نہیں تو اس نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ اچھا ٹھکانہ میرے کو عزت کے ساتھ اس کو رکھ یا تو یہ ہمیں نفع دے گا ہم اس سے کچھ فائدہ اٹھائیں گے یا پھر آپ اس کا بیٹا بھی بنا دیں گے وہ بولا بیٹا بنا گے اور اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کے ہاں اولاد نہیں تھی اسی لیے اس نے کہا ہم ان کو اپنا بیٹا بنا لیں گے سیدنا یوسف علیہ السلام بڑے حسین و جمیل تھے تو بڑا اس کو بڑی تقریب کے ساتھ بڑی عزت کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے زمین میں یوسف علیہ السلام کو لے جاتے اب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا اللہ نے قافلہ بھیج دیا اور انہیں نکال دیا اب قافلے والے تو غلام بنا دیا اپنا سامان تجارت بنا دیا بیچنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے خریدار بھیج دیا جو سیادت ہے جس کے پاس یعنی حکمران طبقے میں سے اب وہاں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ایک سیراب سے اپنے جہاں بھاگ جائے گا تھا وہاں سیراب سے مصر کے اندر پہنچ گئے اور ان بنی شریف کو اللہ نے مصر میں آباد کرنا تھا تو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو مصر میں پہنچا دیا اور پھر مصر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے حکمرانوں میں سے کسی کے گھر کے اندر رہائش دی اب وہاں پر ایک تو ان کا کھانا پینا رہائش جو ہے شاہی ہے اچھی ناز و نعمت بنی اور دوسرے نمبر حضرت یوسف علیہ السلام وہاں رہ کے حکومت اب انہوں نے حکومت بھی کرنی تھی تو اس چیز کو بھی دیکھ رہے ہیں
اس کے اسرار و رموز بھی جو ہے وہ ان کے سامنے آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو بچا دیا، عزیز مصر کے گھر میں پہنچا دیا، اور اس نے بڑے عزت اور بڑے تکریم کے ساتھ اپنی بیوی کو کہا اس کو ٹھکانہ بھی دینا ہے اور اس کو جو ہے ہو سکتا ہے اپنا بچہ بنا لے۔ وَلَنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم سکھائیں یوسف علیہ السلام کو باتوں کی اصل حقیقت، اس سے مراد خواب کی تعبیر بھی ہے۔ تعبیر کہتے ہیں بات کا اصل مدعا، اصل مقصد، اصل حقیقت اس کی کیا ہے، تو خوابوں کی تعبیر بھی اس میں شامل ہے۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے حکم پر غالب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو غالب ہے۔ اب بھائیوں نے سازش کی کہ یوسف علیہ السلام کہیں گم جائیں گے، کہیں دور چلے جائیں گے، بلکہ قتل تک کی سازش بھی کی کہ آپ قتل کر دیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کیسے اپنے امر میں غالب ہے، اللہ نے کہاں سے نکالا اور کہاں پہنچا دیا، اور پھر جب یہ خود وہاں کے نگران بنے، امیر بنے، تو یہی بھائی بھیک مانگنے کے لیے پہنچے۔ یہی بھائی جو آج ان کے دشمن حسد کرنے والے، وہی قرآن جب بنے تو وہاں جا کر ان سے بھیک بھی مانگے، غلہ کی ڈیمانڈ بھی کی۔ تو یہ اللہ کا کمال ہے، اللہ اپنے حکم کے اندر غالب ہے، اللہ کی حکمتیں ہیں اللہ ہی جانتے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں میں اکثر لوگ جو ہیں وہ علم نہیں رکھتے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب وہ جوانی کو پہنچ گئے، اشد کا مطلب قوت والی، سوجھ بوجھ والی، جہاں انسان جو ہے وہ نیکی بدی کو سمجھنے لگتا ہے، بلوغت جس سے کہتے ہیں، جوانی کی عمر کو جب پہنچ گئے تو ہم نے انہیں حکم، حکمت اور علم عطا کر دیا۔ اللہ نے نبوت سے سرفراز فرما دیا، تو علم بھی دے دیا، حکمت بھی اللہ نے دے دی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔